مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، اگر نماز کے دوران ڈکار وغیرہ سے کھانا منہ میں آ گیا ہو اور پھر نگل بھی لیا ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ کھانے کے دوران بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا پیٹ سے نکل کر منہ میں آ جاتا ہے، ڈکار وغیرہ کے ذریعے سے آ جاتا ہے، تو اگر وہ کھانا منہ میں آیا ہوا خود بخود واپس لوٹ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر منہ میں کھانا آیا اور کسی آدمی نے اپنے ارادے کے ساتھ کھانا واپس لوٹا لیا تو امام محمد علیہ الرحمہ کا قول یہ ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی، اور امام محمد علیہ الرحمہ ہی کا یہ قول احتیاط پر مبنی ہے، یعنی احتیاط پر ہی عمل کیا جائے، دوسری بار پھر نماز پڑھ لی جائے چونکہ نماز فاسد ہو گئی ہے۔ اور یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ وہ منہ میں آیا ہوا کھانا پورا منہ بھر کر نہ ہو، اور اگر وہ منہ بھر کر ہے اور وہ نکل گئی ہے تو بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی، نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، ایک بھینس بیمار ہے جس کا جائز علاج بھی چل رہا ہے، ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ اس مرض میں شراب پلانا زیادہ مفید ہے، تو کیا دوا کے طور پر شراب پلا سکتے ہیں یا نہیں؟ عام حالات میں آدمی کو اپنی پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جائز علاج کے ذریعے سے ہی بھینس کا علاج ہو جائے، اس کی بیماری دور ہو جائے۔ لیکن اگر ماہر ڈاکٹر یہ کہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، شراب ہی بھینس کو پلانی پڑے گی، تو پھر شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ حرام چیز کو بقدر ضرورت اور شدید مجبوری میں استعمال کر لیا جائے، یعنی بھینس کو شراب پلا دی جائے تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی ہم نے بیمار جانور کو شراب پلائی تھی جس کے نتیجے میں وہ ٹھیک ہو گیا، تو کم از کم 15-20 دن کے بعد اگر ہم اس جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 15-20 دن کے بعد اس جانور کی قربانی کریں، تاکہ اس نے جو شراب پی تھی اور اس کے جسم میں وہ سرایت کر گئی تھی اس کا اثر اچھی طرح ختم ہو جائے، اس کے بعد ہم اس جانور کی قربانی کریں گے اگر اس جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بھائی کا سوال ہے، اگر کسی نے نماز میں 4 رکعت کی بجائے پہلے قاعدے پر سلام پھیر دیا تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے، حالانکہ ابھی 2 رکعت باقی ہیں؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے، فرض ہو یا یہ کہ سنت نماز ہو، قاعدہ اولیٰ ہی پر سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد آدمی اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے نہ تو کسی سے کوئی گفتگو کی تھی، بات چیت کی تھی، اور نہ ہی اس کا سینہ قبلے سے پھرا تھا، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا تو وہیں کا وہیں کھڑا ہو جائے، تیسری اور چوتھی رکعت ملا لے اور قاعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کر کے نماز کا سلام پھیر لے، نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن کسی آدمی نے بھولے سے ہی قاعدہ اولیٰ میں ہی دوسری رکعت میں ہی سلام پھیر دیا، اس کے بعد بات چیت کر لی یا اٹھ کر چل دیا، سینہ قبلے سے پھر گیا، کوئی چیز کھا لی، تو پھر بہرحال اب چونکہ موقع نہیں رہا ہے، نئے سرے سے پھر وہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، امام صاحب نے نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی اور کسی نے باہر سے وہ آیت سنی تو اس پر سجدہ تلاوت کرنے کا کیا حکم ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی آدمی ابھی مسجد میں آیا ہے یا یہ کہ وضو کر رہا ہے اور امام صاحب نے اپنی نماز میں آیت سجدہ تلاوت کر لی، اس کے بعد یہ آدمی نماز میں شریک ہوا تو اس آدمی پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، نہ نماز میں اور نہ ہی نماز کے بعد۔ لیکن اگر یہ آدمی امام صاحب کے سجدہ کرنے سے پہلے نماز میں شامل ہو گیا تو اس کو بھی امام صاحب کے ساتھ پھر سجدہ کرنا ضروری ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ امام صاحب نے نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی، اس آدمی نے وہ آیت سجدہ سن لی اور یہ نماز میں شریک نہیں ہوا، تو اب اس آدمی کے ذمے یہ سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ سجدہ تلاوت کو ادا کرے۔ مولوی محسن صاحب معلوم کرتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ امام طحطاوی علیہ الرحمہ اور امام واقدی
امام تحتاوی اور امام واقدی علیہم الرحمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا اس وقت تک نماز جنازہ مشروع ہی نہیں ہوئی تھی، یعنی اس وقت تک شریعت میں نماز جنازہ موجود نہیں تھی، اس لیے ان کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کیا گیا تھا۔ خاتون کا سوال ہے، امیمہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ امیمہ کے معنی ہوتے ہیں چھوٹی بچی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی متواضع بندی بھی اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مشہور صحابیہ کا نام بھی ہے جن سے امام نسائی علیہ الرحمہ نے نسائی شریف میں ایک روایت بھی نقل فرمائی ہے۔ اچھا نام ہے، معنی بھی اچھا ہے، لہٰذا بالکل نام رکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔